अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज नैब की पेशी के बाद अपनी गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि गिरफ्तारी के बाद पार्टी की क़यादत कौन करेगा। अहम पेशियाँ हुई हैं। बिलावल नैब के सामने पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत की दरख्वास्त भी सुनी। चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी करेंगे। इस सिलसिले को कहीं ना कहीं ख़त्म होना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू नैब रावलपिंडी में पेशी से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। बिलावल भुट्टो आज नैब के सामने पेश हुए और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने नैब टीम को बताया कि उन्हें कारोबारी मामलात का इल्म नहीं है, जबकि बिलावल भुट्टो को नैब की जानिब से 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया, जिसका उन्हें 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का कहा गया है। नैब में पेशी के बाद बिलावल भुट्टो ने जहां नैब पर तनकीद की, वहीं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का भी इशारा दिया। मीडिया से बात करते हुए बिलावल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत कुछ भी कर सकती है और अगर वो गिरफ्तार हुए तो आसिफा भुट्टो उनकी आवाज़ होगी। मार्च में जो हमारा जो जहद है वो तो जारी रहेगा। जिस शक्ल वो जहद लेगा, चाहे वो मार्च में हो या तहरीक में हो या कन्वेंशन में हो या सेमिनार्स में हो या जो भी वो शक्ल वो तहरीक लेगा, अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है, लेकिन इस हुकूमत जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूद होगी। अगर मैं गिरफ़्तार होता है तो फिर मेरा आवाज़ आसिफा भुट्टो जरदारी होगी। बिलावल भुट्टो ने आज अपनी गिरफ्तारी के खदशे का इजहार किया और अपने मुतबादिल के तौर पर अपनी बहन आसिफा भुट्टो का नाम भी दिया। क्या बिलावल को लगता है कि नैब उन्हें गिरफ्तार करने वाला है? पीपल्स पार्टी चेयरमैन के इसी खदशे पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से। मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने जो बात की गिरफ्तारी की उस पर भी हम आएंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने तहकीकात या जो पेशी हुई उसमें कहा कि उनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं था, तो फिर उनसे तहकीकात क्यों की जा रही है? हिसाब उस वक्त का मांगा जा रहा है जिस वक्त वो बहुत कम उम्र थे। तो इन्हीं चीज़ों पर एतराज़ है सिर्फ बिलावल भुट्टो को, या फिर किसी भी हिस्से पे जो तफ्तीश नैब की तरफ से की जा रही है जिसका सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, सभी प्रोसेस पर एतराज़ है उन्हें? जी, हम कतन इसको ठीक नहीं समझते। कानून के दायरे में रहते हुए हमने अपने जो रिजर्वेशंस हैं, हमने जो अपने ऑब्जेक्शंस हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी उनसे अवाम उन्नास को आगाह करने की कोशिश की है और जो नैब अथॉरिटीज हैं उनको भी हमने यही मौक़िफ़ पेश किया है कि जब आपका इदारे का सोल मकसद ये है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, यानी कि जिनके पास कभी कोई सरकारी ओहदा रहा हो या जिन्होंने कोई सरकारी फंड्स के अंदर गबन की हो, तो उनसे आप उनका सदेबाद कीजिए। ये दोनों जो बुनियादी कंडीशंस हैं ये बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर अप्लाई नहीं होती। वो जिस वक्त कंपनी के शेयर होल्डर बने उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, 7 साल उनकी उम्र थी। फिर उसके बाद जितना अरसा वो उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, वो कोई पब्लिक ऑफिस उनके पास नहीं था। और ये ट्रांजैक्शन है 2 प्राइवेट कंपनीज के दरमियान, और इसमें सरकारी पैसा या सरकारी गबन को इस तरह की चीज है नहीं, तो उनसे सवालात क्यों किए जा रहे हैं? ये तो हरासा करने के मुतरादिफ है। और हम तो यही कहते हैं कि ये सिर्फ ऑपोजिशन को जब हरासा करना हो तो उसके लिए नैब हरकत में आ जाता है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 18 महीने में बड़े से बड़े स्कैंडल सामने आ जाए, नैब हुकूमती शख्सियात को बुलाने पर, उनसे सवाल पूछने पर कतराता है। और ये एक सूरत हाल है जिसका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो कल्चर है, इस कल्चर को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, दीगर लोगों ने, मीडिया ने और अब तो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको उजागर करना शुरू कर दी। बिलावल साहब ने भी कहा कि नैब प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की तहकीकात कैसे कर सकता है, इसमें हुकूमत का भी पैसा शामिल नहीं है, ना हुकूमत की कोई ज़मीन है। तो इस हवाले से तो मुस्तफ़ा साहब ये सवाल नहीं उठता कि अक्सर आवाम के साथ जो फ्रॉड होता है ज़मीन के मामले पर, मुनाफे की लालच में या कोई और चीज़ों की ख़रीद व फरोख्त के हवाले से बड़े पैमाने पर सादा लोगों का पैसा लूट लिया जाता है या उनका पैसा उनको वापस नहीं किया जाता, तो इस तरह के मामलों की भी कोई इदारा तहकीकात नहीं कर सकता? देखिए, अगर इसमें कोई अवाम की पैसों की गबन हुई है तो वो सामने ले आए। इसमें यही तो सवाल उठ रहा है कि जहां पर अवाम का पैसा, उसकी भी कोई गबन नहीं, 2 प्राइवेट कंपनी के दरमियान ट्रांजैक्शंस हैं। या आप बता दीजिए कि कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है जो शख्स उठकर कहे कि हाँ जी मेरे पैसे का गबन हुआ है, कोई भी नहीं। एक और बात जो कहते रहे काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो, आपके दीगर पार्टी के लोग भी कहते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाती है नैब,
اور جب وہ حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہیں تو ان کو نوٹس آ جاتا ہے. بلاول صاحب کا موقف ہے. اگر یہ بات بالکل درست مان لی جائے تو پیچھے ماضی میں دیکھا جائے تو گرفتار تو علیم خان بھی ہوئے ہیں, کیس تو بابر اعوان صاحب کے خلاف بھی اٹھا, اور ابھی گزشتہ روز ہی ایک انکوائری کی منظوری دی گئی ہے نیب کی جانب سے. 2 شخصیات ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, سلطان باسط اور نصر اللہ دریش, ان کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی ہے. تو ان سے پھر کس چیز کا انتقام لے رہی ہے نیب؟ دیکھیے, پچھلے 18 مہینے میں خیبر پختونخوا کے 3 ڈی جی نیب تبدیل ہو چکے ہیں, اور صرف اس وجہ سے تبدیل ہو چکے ہیں کہ وہاں پر حکومت کے جو بی آر ٹی خیبر پختونخوا حکومت کا سفید ہاتھی بہت بڑا سکینڈل ہے, اس کی تحقیقات نہ ہو سکے. اس سکینڈل کے اوپر جو تحقیقات تیار کی گئیں, ان تحقیقات کے خلاف خود پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلی گئی کہ ان کے اوپر سٹے دیا جائے. معلم جبہ سکینڈل کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی. آٹا اور چینی کا جو سکینڈل ہے, جو وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ان سے کوئی تحقیق نہیں. زلفی بخاری صاحب, ان کو نیب نے کوئٹ کر دیا. ان کو کتنی دفعہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا, ان کا نام ای سی ایل سے کس طریقے سے ایک فون کال پر ہٹایا گیا. لاتعداد ایسی ایگزامپلز کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ جن میں حکومت کے جو میگا سکینڈلز ہیں ان کے اوپر نیب کی کوئی توجہ نہیں. دوسری طرف جب 27 تاریخ کو شہید بی بی کی برسی تھی, اس سے پہلے بلاول صاحب کو 3 دن پہلے ایک نوٹس دے دیا گیا. اب جب انہوں نے آج سے 2 ہفتہ پہلے انہوں نے حکومت کے خلاف مارچ میں تحریک چلانے کا عندیہ دیا, پھر ان کو ایک نوٹس ایشو کر دیا گیا. اور اس ساری صورتحال میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نیب اور کی جتنی کارروائیاں ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ میں خود اس وقت عدالت کے اندر موجود تھا جب چیف جسٹس ثاقب نثار نے سوال کیا, جو جے آئی ٹی کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے, کہ آپ نے بلاول بھٹو کا نام اور وزیر اعلیٰ سندھ کا نام اس میں کس کے کہنے پر ڈالا, ہم نے تو آپ کو ایسا نہیں کہا. تو وہاں پر موجود جے آئی ٹی کے جو نمائندگان تھے, ان کے جو وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بالکل ریکنسیڈر کریں گے عدالت کے احکامات کے مطابق. تو جب ایک بات بھری عدالت میں کہہ چکے ہوں چیف جسٹس صاحب, اور آپ کے میڈیا نے, آپ کے چینل نے, باشمول دیگر اخبارات نے, نیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا, اس کے باوجود اس طرح کا کرنا ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. مصطفیٰ صاحب, ایک بہت ہی اہم بات, بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر وہ گرفتار ہوئے تو آصفہ بھٹو ان کی آواز ہوں گی. ایک تو یہ کہ بلاول صاحب کو صرف خدشہ ہے یا یقین ہو چکا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا اور آصفہ بھٹو ان کی جگہ نمائندگی کریں گی پارٹی کی, تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے پارٹی میں کیا باقاعدہ؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ حکومت سے کسی بھی طرح کی ایکشن کی توقع آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے ماضی میں اس طرح کیا, اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈالا, انہوں نے آصف زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا. جو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے, جو حکومت کے خلاف ایک پوزیشن لیتا ہے, اس کو یہ رسک لینا پڑتا ہے, اور یہ رسک اس کے لیے موجود ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی مقدمے میں الجھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور معذرت کے ساتھ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پچھلے 18 مہینے میں جہاں پر حکومت کے پاس کوئی کارکردگی نہیں دکھانے کے لیے, وہاں پر ساری کی ساری عوام کو نان ایشوز کی طرف انہوں نے انتقامی کارروائیاں, گالی کی سیاست اس طرف لگا رکھا ہے. حقیقی ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. ابھی آپ اور میں بھی جو گفتگو کر رہے ہیں, اس گفتگو میں مقدمات, گرفتاریاں, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ گیس کتنی مہنگی ہونے جا رہی ہے, بجلی کتنی مہنگی ہو چکی ہے اور کتنی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے, عوام کی زندگی مہنگائی نے کتنی 2 بار کر دی ہے. ان ایشوز پہ گفتگو نہیں ہو رہی, اور یہی حکومت چاہتی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلاول بھٹو نے آج پیشی کے بعد نیب پر کافی تنقید کی, حکومت پر بھی تنقید کی. انہوں نے سوال اٹھایا کہ نیب 2 کمپنیز کی پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کیسے کر سکتا ہے, اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا, نہ ہی کاروباری معاملات سے ان کا تعلق تھا, پھر بھی انہیں بلایا گیا ہے. اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی انوالو تھا, اور اگر میں انوالو بھی ہوتا, جو کہ میں نہیں تھا, جو ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کمپنی زی کے درمیان اور کمپنی بی کے درمیان, جو پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے, اس میں نیب کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ جب میں اس وقت پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا تو نیب کا کیا تک بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے؟ جب میں نے آپ کے سوالات کا جواب پہلے بھی دیا ہے, جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش ہوا ہے, جب میرے موقف کل بھی
एक था, आज भी वही है और कल भी वही होगा कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरा चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा एक्शंस भी आपको बताता है कि मैं बेगुनाह हूँ। और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कैंपेन है, जिससे वो चाहते हैं कि जमहूरी क़ुव्वतों को, जमहूरी सियासतदानों को वो बदनाम करें, इसको हम काफ़ी देर से देखते रहे। हमने ये सोचा था कि नैब वाले 1 साल उम्र का बच्चा पे केस नहीं बनाएंगे। नैब वाले 7 years old, मैं 7 years का था जब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बना था, 7 years old का बच्चा के ऊपर केस बनाएंगे। हमें ये उम्मीद नहीं था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के सामने कह दिया है, 1 साल से पहले कह दिया है, तब भी हमारा जो हरासा है, हमारा जो विक्टिमाइजेशन है, वो जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दिया और उनका कहना था कि जिस वक्त की बात हो रही है उस बिलावल भुट्टो कम उम्र नहीं थे, जबकि उनके वालिद पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। एक आम शख्स अगर एक तहकीकाती इदारे के सामने, ये तो नैब है, पुलिस के सामने झूठ बोले तो उसको फ़ौरन उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। ये तो ना सिर्फ वहाँ झूठ बोलते हैं, बाहर आके झूठ बोलते हैं कि मैं मासूम बच्चा हूँ। और दूसरी बात ये 7 साल जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आप 7 साल के थे। हजूर आप जिस वक्त ये सारा धंधा चल रहा था उस वक्त 2011 की बात है, 12 की बात है। और इस केस में जो आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात की है कि मैं तो प्राइवेट सिटीजन था, मैं तो हुक्म में नहीं था, देख लीजिए कि इस केस के अंदर आपके साथ को एक्यूज कौन है, आपके वालिद और आपकी फूफी, वो भी डायरेक्टर हैं जरदारी ग्रुप कंपनी के अंदर। तो हुजूर इसलिए आपको बुलाया था। आपकी तबीयत पे इतना गिरां गुजरता है कि अगर आपको बुला लिया जा, इसको इतना बुरा ना मनाया करें, तफ्तीश के अंदर शामिल हो ताकि आपका नाम क्लियर हो सके। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बावजूद इल्ज़ाम साबित न करने और कई महीने रिमांड पर रखने के बाद भी सबूत पेश न करने पर नैब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के केस में गिरफ्तार एहसन इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। समाअत के आगाज़ पर एहसन इकबाल के वकील तारिक मोहम्मद जहांगीरी ने अदालत को बताया कि एहसन इकबाल पर करप्शन या माली फ़वाइद उठाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। एहसन इकबाल पर रिश्वत, गिफ्ट, बेनामी जायदाद, आमदन से ज़्यादा असासों का केस नहीं है, बल्कि उन पर सिर्फ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इस हवाले से नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले गैर कानूनी भर्तियों या कॉन्ट्रैक्ट देने पर नैब रेफरेंस बना दिया जाता था, मगर अब यह बताना ज़रूरी है कि मुलजिम ने क्या माली फ़ायदा हासिल किया। इस मौके पर एहसन इकबाल के वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक 20 जनवरी 2020 का अदालती फैसला भी पेश किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि एहसन इकबाल तफ्तीश में ताउन कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह बनी, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी का हुक्म मजाज अथॉरिटी ने दिया जो चेयरमैन नैब है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या एहसन इकबाल को गिरफ्तार किए बगैर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकती थी। जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी इज्जत और वक़ार पर हर्फ आता है। ये मामला तो अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि इंक्वायरी के मरहले पर जुर्म साबित होने तक मुलजिम बेगुनाह होता है। गिरफ्तारी से शहरी की आज़ादी और इज्जत नफ्स मजरूह होती है। इन रिमार्क्स के जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिकॉर्ड की टेम्परिंग के खदशे के पेश नज़र एहसन इकबाल की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया गया। ठोस शवाहिद की रोशनी में ही मुलजिम की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं। इस जवाब पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम यही पूछ रहे हैं कि आप वो वजह बताएं कि गिरफ्तारी के ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए। क्या वजारत का रिकॉर्ड अब भी एहसन इकबाल के पास? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एहसन इकबाल के मुल्क से फरार होने का भी खदशा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस सूरत में आपको मुलजिम का नाम ECL में शामिल करना चाहिए था। क्या नैब का तफ्तीशी अफसर इतनी सलाहियत नहीं रखता था कि एहसन इकबाल को बुनियादी हुकूक से महरूम किए बगैर तफ्तीश मुकम्मल करता? अदालत में मौजूद नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि खदशा था कि एहसन इकबाल गवाहान को भी नैब नहीं आने देंगे और रिकॉर्ड मौजूद है। ये 2009 में भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना नैब की जानिब से बिला जवाज़ गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया जाए। नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात पर एक तफसीली फैसला जारी करेंगे। कहीं ना कहीं ये सिलसिला ख़त्म होना होगा, इस इख्तियार की वजाहत करना होगी। इन सख्त रिमार्क्स के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत भी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की और समाअत के दौरान भी नैब की गिरफ्तारियों और तहकीकात से मुतालिक सख्त रिमार्क्स दिए। शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई तो नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत पर अपना 24 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत की मुखालफत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा
کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف کیا ٹھوس شواہد ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا، جس پر اعتراض کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ ریکارڈ ذاتی کاروبار سے متعلق ٹرانزیکشنز کا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے 5ویں بڑے ٹیکس پیئر ہیں۔ LNG ٹرمینل سے متعلق کسی پرائیویٹ کمپنی سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو وہ بتائیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس اطہر مرن نے کہا کہ وہ سوال نامے دکھائیں جو شاہد خاقان عباسی کو دیے گئے اور انہوں نے جواب نہیں دیے، جس پر نیب کے تفتیش افسر کا کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے جواب تو دیے مگر وہ تسلی بخش نہیں تھے، جس پر چیف جسٹس اطہر مرن نے ریمارکس دیے کہ کیا ملزم اعتراف جرم کرے گا تو آپ اس جواب سے مطمئن ہوں گے۔ اس موقع پر شاہد خاقان عباسی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ موجودہ حکومت نے بھی موجودہ LNG پروجیکٹ کی توسیع کی ہے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا اس پروجیکٹ میں توسیع گزشتہ شرائط کے مطابق ہی ہوئی ہے؟ آپ نے کرپشن کی وجہ سے پروجیکٹ پر نظر ثانی کیوں نہیں کی؟ آپ جو کسی کو گرفتار کر کے تذلیل کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا لوگوں کو گرفتار کرنے سے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ شاہد خاقان عباسی کی درخواست ضمانت کی سماعت جمعرات تک ملتوی کی گئی ہے۔ اب ایک طرف اپوزیشن کی طرف سے نیب پر مسلسل سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہونے کا الزام لگ رہا ہے، تو دوسری طرف اعلیٰ عدالت گرفتاری کے باوجود الزام ثابت نہ کرنے اور کئی مہینے ریمانڈ پر رکھنے کے بعد بھی ثبوت پیش نہ کرنے پر نیب پر برہمی کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب قوانین میں ترمیم پر مشاورتی عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے متفقہ مسودہ نہ آنے کی وجہ سے نیب قوانین میں ترمیم کا معاملہ رکا ہوا ہے۔ چیئرمین نیب کا سے لے کر کے نیب کا چپڑاسی کی بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے دور میں نہیں ہوئی، یہ ان کے اپنے دور کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے قانون میں کوئی سکم ہے، احتساب کے قانون میں کوئی مسئلے ہیں اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے، تو ہم اس میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 2 راؤنڈز بات چیت کے احتساب کے بل کے اوپر ہوئے، اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ قانون صحیح ہے یا نہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو متفقہ ڈرافٹ بل ہے وہ دینا ہے، اب وہ دونوں پارٹیوں سے خود نہیں جو بن رہے۔ بات کریں گے ہم اسی بارے میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی رانا ثناءاللہ سے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب پورے جگہ پر یہ شور ہے اپوزیشن کی طرف سے تنقید نیب پر اور نیب قوانین پر اور نیب کے طریقہ کار پر، لیکن یہ تو بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے متفقہ مسودہ نہیں آیا جس کی وجہ سے نیب قوانین میں ترمیم کا معاملہ رکا ہوا ہے، تو یہ ذمہ داری تو انہوں نے اپوزیشن پر ڈال دی ہے رانا صاحب، اور آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ؟ نہیں، فواد چودھری صاحب کی انفارمیشن میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ پرانی ہے۔ لاسٹ ویک میں اپوزیشن کی طرف سے ایک مشترکہ مسودہ جس میں فاروق ایچ نائک صاحب کا جو پرائیویٹ ممبر بل ہے سینٹ میں جو انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو امینڈمنٹس PMLN کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہیں، وہ مشترکہ مسودہ جو ہے وہ حکومتی ٹیم کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں پرویز خٹک صاحب پوری طرح سے آگاہ ہیں، اور جو وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب، ان کی بھی یہ بات علم میں ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ آج بھی اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہونی تھی، لیکن فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور ان کی واپسی کا انتظار ہے۔ اس کے اوپر پھر حکومت نے اس مشترکہ جو مسودہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ اپنا جواب دیں گے کہ اس میں کس چیز کو وہ کنسیڈ کرتے ہیں اور کون سی چیز جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا رانا صاحب، بات حکومت کی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اپوزیشن کے جب احتجاج اور اعتراضات کو دیکھیں تو اپوزیشن کا اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کا احتجاج یہ ہے کہ حکومت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتی ہے، اپوزیشن رہنماؤں کو ان کے خلاف انتقامی مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے ہی یہ تنقید کی اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں وہی ایوان میں موجود نہیں ہیں، تو اس سے پہلے ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، لیکن جب سے وہ رہا ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہے، اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، تو اپوزیشن جس چیز کا واویلا کرتی ہے اس کی نفی خود ہی نہیں کر رہی ہے کہ جس شخصیت نے لیڈ کرنا ہے اپوزیشن کو اسمبلی میں، نہ صرف ملک میں موجود ہے، اسمبلی میں موجود ہونا تو دور کی بات ہے۔ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں
بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بیرون ملک عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے لیکن وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. پی ایم ایل این کی پارلیمانی وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی کے سربراہ تو ہیں، اپنی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پوری جماعت وہاں پہ موجود ہے. ہمارے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس سے پہلے پورا سال سوا سال جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو لیڈ کیا ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی تو پھر 3-4 ماہ جو ہے ان کو جو ہے وہ وہاں حراست پہ رکھا گیا، اور انہیں اس کی ذمہ داری تو حکومت پر یا نیب پر عائد روکا گیا. ہاں جی بالکل، اس کی ذمہ داری ان پہ ہے. اور اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے علاج اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی غیر مستحکم صحت کی وجہ سے جو ہے انہیں وہاں باہر جانا پڑا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دنوں میں مارچ میں جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور اپنا بھرپور کردار بطور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اور بطور سربراہ پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. رانا سلمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے ہی گفتگو میں کہا کہ انہیں خدشہ ہے، یا اگر انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آصفہ بھٹو پھر نمائندگی کریں گی، ان کی جگہ ان کی آواز بنے گی. اگر بلاول بھٹو زرداری کو گرفتار کیا جاتا ہے جس کیس میں نیب تحقیقات کر رہی ہے، تو مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کرے گی، احتجاج کرے گی اس پر کیا؟ جی بالکل وہ احتجاج کرے گی، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، اور یہ اس کیس میں گرفتار انہیں کیا جائے گا. یہ بنتا نہیں ہے. ویسے تو خیر کوئی بھی کیس جو ہے، جتنے بھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے انہیں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. فواد حسن فواد صاحب 2 سال بعد رہا ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ تقریباً 2 سال سے جو ہے وہ جیل میں ہے. سعد رفیق صاحب جو ہیں اور ان کے بھائی سلمان رفیق صاحب جو ہے وہ تقریباً 1 سال اور 4 مہینوں سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں. احسن اقبال صاحب کا انکوائری کے اوپر معاملہ ہے، اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیے ہوئے آج 3-4 ماہ ہو گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی کو جو ہے وہ پچھلے 7-8 ماہ سے جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا. یہ تو بدترین سیاسی انتقام ہے. اس کو کون احتساب کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی احتساب نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپوزیشن کو جو ہے وہ وکٹمائز کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے یہ اب آپ دیکھیں 150 سے 200 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے عام آدمی کی جیب کے اوپر. کوئی گرفتاری نہیں ہے. وہ ساری جو اے ٹی ایمز ہیں وہ ساری دائیں بائیں بیٹھی ہیں. وہ مانو جبا کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہے، بی آر ٹی میں کوئی گرفتاری نہیں ہے، وہ جو بلین ٹری میں اربوں روپے کی کرپشن ہے اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہے. تو یہ تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے. اپوزیشن کا وہ جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کے لیے نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پھر مارچ کا آپ نے ذکر کیا ہے، شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. کیا کب باقاعدہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں بھرپور طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا اب بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اپوزیشن کا مشترکہ طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این جو کہ بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں جن کی نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ان کا ایک مشترکہ لاہ عمل بننا چاہیے. اور وہ لاہ عمل جو ہے وہ صرف ہم اپنی جو ہے وہ جو اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایک عام آدمی کی جو صورتحال اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور ملک میں جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے جو ہے وہ بیزار ہے. لوگوں کا اتنا برا حال ہے. کاروبار، جو آدمی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے سڑک کے اوپر وہ بھی رو رہا ہے، جو 10 کروڑ روپے کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی رو رہا ہے. یعنی کاروبار جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اس صورتحال میں ملک جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس صورتحال پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا محاسبہ کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کی وجہ سے جو ہے ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کو مشترکہ طور پہ جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے. نواز شریف کی صحت ہے، اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ان کی صحت کیا بہتر ہے پہلے سے؟ کیا اس وقت انہوں نے جواب دیا ہے حکومت کو، اور کیا وہ بھی پاکستان آئیں گے واپس؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے یا ان کا علاج مکمل ہوتا ہے وہ فوراً واپس آئیں گے. اور ان کی بڑی خواہش ہوگی کہ اس مشکل وقت میں وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، اب اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں.
لیکن اس وقت ان کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ان کے پیش نظر ان کی ہارٹ سرجری سے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی ہارٹ سرجری جو ہے وہ ریکمینڈ ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ان کی باقی جو صحت کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے شاید ابھی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس پروسیجر کو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت دے اور وہ جلد صحت یاب ہو کے اپنے وطن میں واپس آئیں اور اپنی پارٹی کو اور اپنی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کریں. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف مارچ میں واپس آئیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کریں گے، اور بلاول بھٹو زرداری کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس پر مسلم لیگ نون بھرپور احتجاج کرے گی. تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کی خبروں کو ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن حکومت کی طرف سے اب تک باقاعدہ کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. مکمل خاموشی ہے، اور اس خاموشی نے دہشت گردی سے متاثرہ کئی خاندانوں کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے. سانحہ APS میں شہید ہونے والے بچوں کے لواحقین نے گزشتہ روز حکومت سے ان خبروں کی وضاحت مانگتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اب سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے. متاثرین نے درخواست کی ہے کہ ہم سیکورٹی فورسز کی تحویل سے دہشت گرد احسان اللہ احسان کی رہائی یا فرار ہونے کی خبر سننے کے بعد شدید صدمے میں ہیں. ہمارے ذہنوں میں بہت سوالات ہیں اور شبہات نے جنم دیا ہے جن کے جوابات ضروری ہیں. لواحقین نے اپنی درخواست میں مزید کہا ہے کہ کیسے ایک دہشت گرد سخت سیکورٹی کے باوجود فرار ہو سکتا ہے اور 3 سال تک تحویل میں رہنے کے باوجود اس کے خلاف عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا گیا. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کی خبر افسوسناک ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں نوٹس جاری کیا جائے اور وضاحت طلب کی جائے. متاثرہ خاندانوں کی طرف سے یہ درخواست سامنے آئی ہے. گزشتہ ہفتے احسان اللہ احسان کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی. اس مبینہ آڈیو ریکارڈنگ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 11 جنوری 2020 کو وہ پاکستان کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اور روزنامہ دی نیوز سے بات کرتے ہوئے احسان اللہ احسان نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس وقت وہ ترکی میں ہے اور بہت جلد پاکستانی حکام سے ہونے والے معاہدے کی تفصیلات بھی سامنے لے کر آئے گا. اس آڈیو ریکارڈنگ کے بعد بہت سے سوالات اٹھے مگر ان کے جواب سامنے نہیں آئے. حکومت خاموش رہی، اب تک خاموش ہے، جس کی وجہ سے خدشات بھی جنم لے رہے ہیں. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیسے وہ حکومت جو ہر معاملے پر بیانات جاری کرتی ہے، اپوزیشن کے خلاف کیسز پر پریس کانفرنسز کرتی رہی ہے، وہ ایک بڑے دہشت گرد کے فرار ہونے کی خبر سے متعلق اب تک خاموش ہے اور اس معاملے کو نظر انداز کیوں کر رہی ہے. پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.